جی، بچوں کے ٹیمپرمنٹس، اور اس میں اب ہم کر رہے تھے کہ والدین جو ہیں ان پہ بچوں کے ٹیمپرمنٹس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اس میں ہم 3 نیڈز کو دیکھ رہے ہیں، جس میں فزیکل نیڈز کو ہم دیکھ چکے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں ان کی ایموشنل نیڈز، اور پھر آتی ہیں ان کی سوشل نیڈز۔ تو آج ہم ایموشنل نیڈز پہ بات کریں گے کہ بچوں کے ٹیمپرمنٹس جو ہیں اس کے ساتھ جو بچوں کی ایموشنل نیڈز ہیں وہ کیسے اٹیچڈ ہیں۔ پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے بچوں کو اسٹیمولیٹ کرنا ہے، ان کو گائیڈ کرنا ہے، اور ان کو پیار محبت دینی ہے۔ والدین کے اندر ویسے ہی محبت بچوں کی کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، اور والدین کے لیے ویسے ہی بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے ہولڈ بیک کریں، یعنی ایک ڈیفیکلٹ وہ اس میں ہوتے ہیں نا کہ انہوں نے تربیت بھی کرنی ہے، محبت بھی دینی ہے، خیال بھی رکھنا ہے، اپنے جذبات کو بھی مینج کرنا ہے، بچوں کے جذبات جو ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، اور اس میں پھر بچے کے ٹیمپرمنٹ کو سمجھنا، اور اس کی وجہ سے جو سچویشنز ارائز ہوتی ہیں، جو مشکلات بھی آتی ہیں، ہرڈلز بھی آتی ہیں، ان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اب آپ نے بچے کی تربیت بھی کرنی ہے، اس کے جو ایموشنل نیڈ ہے اس کو پورا بھی کرنا ہے۔ اب اس کے لیے 3 ایریاز ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ بچہ اسٹیمولیٹ کس چیز سے ہوتا ہے یا کیسے ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے شروع سے یہ سیکھ لیا کہ جتنا زیادہ آپ بچے کو اسٹیمولیٹ کریں گے، یعنی اس کو جگائے رکھیں گے، اس کو کچھ نہ کچھ ہر وقت سکھاتے رہیں گے، تو وہ بچہ جو ہے وہ بہت لائک ہوگا، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ گریڈز لے گا، دنیا میں کامیاب ہوگا۔ دین کے حساب سے بھی جب ہم سوچتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ سکھاتے رہنا چاہیے ہر وقت، لیکن اس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک تو بچے کا ایج اپروپریٹ بیہیویئر کیا ہے، کہ کس ایج میں کتنی بات سکھانی چاہیے۔ کئی دفعہ ہم ان کو ایسی بات سکھا رہے ہوتے ہیں جو ان کی عمر کے مطابق نہیں ہوتی، یا ان کی ایموشنل نیڈز کو وہ پورا نہیں کر رہی ہوتی، اور جب وہ ایموشنل نیڈز کو پورا نہیں کر رہی ہوتی تو ظاہر ہے وہ بچہ نالج کے حساب سے تو چیزیں لے جاتا ہے، لیکن ایموشنل گیپس اس کو بہت زیادہ فیل ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ٹیمپرمنٹ، بچے کا ٹیمپرمنٹ جو ہے وہ کیسا ہے، کیونکہ ہر بچہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے اسٹیمولیٹ ہوگا، ہر بچے کی کیونکہ ایموشنل نیڈ ڈیفرنٹ ہوگی۔ اب جیسے ایک بچہ ہے فار ایگزامپل، وہ بہت کمپلائنٹس ہے، وہ ماں باپ کی ہر بات مان لیتا ہے، وہ نئی چیز اس کو سکھاتے ہیں وہ سیکھ لیتا ہے، اس کو کوئی کام بتاتے ہیں وہ کر لیتا ہے، اچھا اس کا ویسے ہی پازیٹیو موڈ ہے، اس کو ڈانٹ بھی پڑے نا تو وہ دل سے نہیں لگاتا۔ ہوتے ہیں نا ایسے بچے جو ہمیں بڑے تابعدار بچے لگتے ہیں۔ اب یہ والا بچہ جو ہے، جب اس کے پیرنٹس جب اس سے کوئی بات چیت کرتے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی اپنی ایسوسیشن پیدا کرتے ہیں، تو والدین کے ایموشنز کہاں پہ ہوں گے؟ اچھے ہوں گے، ان کی کمفرٹ ڈیولپ ہو رہی ہوگی اس بچے کے ساتھ، اس سے وہ آسانی سے ڈیل کر لیں گے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بچہ جو ہے ٹیمپرمنٹ وہ اوپر سے گزرنے نہیں دیتا، ڈو یو مین کہ اندر سے بالکل پراپرلی، یا کہ اوپر سے وہ دکھاتا کچھ نہیں ہے اور اندر سے وہ اگر ڈانٹ پٹے یا کچھ بتایا جائے یا کچھ کیا جائے اس کو تو وہ ایموشنل نیڈ اس کی لگتی ایسے ہے، یا مطلب کہ ہی از ناٹ شوئنگ اینی تھنگ اور ان سائڈ ہی از ایکچولی دس وے؟ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں اس کو فرق نہیں اتنا پڑتا، کیونکہ وہ پازیٹیو پرسن ہے نا، وہ اس کو اس طرح سے دیکھ سکتا ہے کہ یہ میری اصلاح کی جا رہی ہے۔ obviously اگر ایک ڈوز سے بڑھ کے ہو جائے گا تو وہ اس کو تنگ کرنا شروع کر دے گا۔ اگر ایک بچہ ہے نا، اس کو پیرنٹ نے کہا کہ اٹھاؤ اپنے کھلونے سمیٹو، کمرہ کتنا گندا کیا ہوا ہے، اب وہ پازیٹیو بچہ ہے، کمپلائنٹ بچہ ہے، وہ چپ کر کے اٹھائے گا اور اس کو نا وہ چیز بادر بھی نہیں کرے گی۔ لیکن ایک دوسرا بچہ ہے جو ڈیفیکلٹ ٹیمپرمنٹ کا ہے یا نیگیٹو اس کے اندر آلریڈی ایک ٹیمپرمنٹ ہے، تو وہ اس کو برا لگے گا یا وہ بحث کرے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہیے کہ جو نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی ہوتی ہے، is that genetic? Isn't that role modeling thing that you learn from your parents? آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جتنی ریسرچ ہو رہی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے ہماری ٹریٹس ہیں اس قسم کے، یہ جینز میں بھی آتے ہیں۔ اب آپ کے اندر لیٹس سے وہ 10% ہے، اب آپ جس ماحول میں گئے ہیں وہاں پر اگر آپ اپنے پر ورک کرتے ہیں یا وہ انوائرمنٹ آپ کو ایسا ملتا ہے لرننگ کا، اور آپ اپنی اس نیگیٹیوٹی کو مینج کر کے اپنے آپ کو ایک صحیح لائن پہ لگا دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس وہ جو 90% انوائرمنٹ ہے اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو آپ پازیٹیو ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، یا یہ کہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ آپ کو ملتی ہے، تو وہ آپ کا جو نیگیٹو ٹریٹ ہے وہ زیادہ بڑھے گا۔
جیسے جو بچہ کمپلائنٹ ہے تو پیرنٹس بھی اس کے ساتھ ریلیکسڈ ہوں گے, اچھی طرح ایموشنلی انگیجڈ ہوں گے. لیکن اب ایک بچہ جو ہے وہ ذرا ڈیفیکلٹ ہے, اس کو پش کرنا پڑتا ہے, اس کو پریشرائز کرنا پڑتا ہے پڑھنے کے لیے, اپنے وہی بات ہے روٹینز کے لیے, ہیبٹس کے لیے. والدین کا چیلنج بڑھ جاتا ہے, ان کو بھی نا بار بار اس بچے کو پش لگانی پڑتی ہے, اور اس کی وجہ سے والدین کے جذبات بھی جو ہوتے ہیں وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں. جتنا بچہ وہ ریبیل کرتا ہے, جتنا بچہ باغی نظر آتا ہے, اتنا زیادہ کئی دفعہ وہ زور لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر والدین کو کیا سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جی پتہ نہیں میں نہیں سکھا پا رہی. جیسے آپ دیکھیں اسپیشلی جو سسرال میں رہتی ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم میں, یا ہسبینڈ کی طرف سے بہت پریشر ہے, یا آپ کی اپنی اندر کی انسفیشنسی ہے, آپ کی سیلف اسٹیم آلریڈی لو ہے, اور اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ جو آپ چاہ رہے ہیں کام کرے وہ کر نہیں رہا, تو پھر آپ نا خود سے انسفیشینٹ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ یہ نہیں سوچتے کہ مطلب بچے کے ٹیمپرمنٹ ڈفرینٹ ہیں, یا ان کے دوستوں کو بلیم کرتے ہیں, یا بچے کو ہی بار بار ہم برا بناتے ہیں. اگر ہم اس کا صرف ٹیمپرمنٹ سمجھیں گے اور پھر اس کو صحیح طرح سے ہینڈل کریں گے تو وہ اچھے ریزلٹس دینا شروع کر دے گا. سیکنڈ امپورٹنٹ جو ایموشنل نیڈس جو اب آگے بڑھتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کہ بچے کو ہم نے گائیڈ کرنا ہے, ہم نے ڈسپلن کرنا ہے. یہ والدین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچے کو نہ صرف یہ سکھایا جائے کہ سوشلی کون سے ایکسیپٹڈ نارمز ہیں, بلکہ اللہ کا بندہ بنایا جائے. اس کو بتایا جائے کہ ہم نے دنیا میں کس طرح سے صحیح طرح سے رہنا ہے. اب اس کے لیے بھی جو ٹیمپرمنٹس ہوتے ہیں وہ پیرنٹ کے اور بچے کی انٹریکشن پہ بہت اثر ڈالتے ہیں, اور اس میں آپ پھر وہی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بچے ایسے ہوں گے جو آپ کچھ بھی سکھا رہے ہیں بیہیویئر وہ جلدی سیکھ جاتے ہیں, جلدی اڈیپٹ کر لیتے ہیں, تو والدین کے ساتھ بھی پھر ان کے حالات اچھے رہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہو جاتا ہے, ٹوائلٹ ٹریننگ سے شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں خاندان میں اگر ایک بچہ اچھے سافٹ نیچر کا ہے, اس کا ٹیمپرمنٹ ایزی ہے, اور اس کی ماں نے اس کو شروع سے ٹوائلٹ ٹرین کیا اور وہ ہو گیا, اب وہ ہر ایک کو اپنی سکسیس سٹوری سنا رہی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہاں جو مائیں بیٹھی سن رہی ہیں ان میں سے کسی ایک کے بچے کا ٹیمپرمنٹ ڈیفیکلٹ ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک ہی ماں کے جب وہ ڈفرینٹ ان بچوں کو وہ جب وہ شروع سے گروم کر رہی ہے تو اس کی کتنی پریشانی ہے, کتنی انسیکیورٹیز ہیں. اور اگر وہ اور ماؤں سے ڈسکس کر رہی ہے اور ایک ماں کہتی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, تو وہ مدر خود کتنا انسفیشینٹ فیل کر رہی ہے. وہ یہ نہیں دیکھنے کی کوشش کر رہی کہ میرے بچے کا ٹیمپرمنٹ اس دوسرے بچے سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. جب ایک گھر میں دو اس طرح بچے آ جاتے ہیں, ایک کمپلائنٹ اور ایک نان کمپلائنٹ, تو پھر تو ماں کی بیخ نکل جاتی ہے اور وہ بچے کی بیخ نکل جاتی ہے جس کو سارا وقت آ جاتا ہے وہ کر رہا ہے اور تم نہیں کر رہے. بالکل ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب بچہ کمپلائنٹ ہے تو ماں باپ ایموشنلی بڑا ساؤنڈ فیل کرتے ہیں, کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں, آرام سے بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو ان کو کچھ کہنا نہیں پڑتا. اس سے آپ دیکھیں بچوں میں بھی جو کمپیریزنز آتے ہیں کہ آپ اس سے محبت کرتی ہیں, آپ اس کو نہیں ڈانٹتی, آپ ہمیں ڈانٹتی رہتی ہیں, وہ بھی فرق جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. جہاں پہ بچہ ریزسٹ کرتا ہے پھر اب وہی والدین جو ہوتے ہیں وہ سٹریسڈ ہو جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم انکمپیٹنٹ ہیں, اور بچہ جتنا ریفیوز کرتا جاتا ہے والدین اتنا زور لگاتے جاتے ہیں. کرٹیسزم بھی بہت زیادہ آتا ہے وہاں پہ, ابیوسو لینگویج بھی آتی ہے, ڈانٹ ڈپٹ بھی بہت زیادہ آتی ہے. نہ چاہتے ہوئے پیرنٹس کمپیئر بھی کرتے ہیں کہ فلاں نہیں کر رہا, یہ نہیں کر رہا, تم کیوں کر رہے ہو. چاہتے ہیں کمپیئر کرنا, پیرنٹس کو یہ بات سمجھ آتی نہیں ہے کہ کس قدر بری چیز ہے کمپیئر. ہمارے یہاں پہ جنریشنل ٹراما ہے نا کہ ہم سب کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ کمپیئر کیا گیا ہے, لیکن ہم جب اس سٹیج پہ آتے ہیں ہم اسی طرح کمپیئر کریں. دو رویے ہوتے ہیں نا, اگر آپ کو بچپن میں ایک ڈیفیکلٹ لائف ملی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں کٹ آف, یہ نہیں میں نے کرنا, میں نے آگے بہتری لانی ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ ڈیفیکلٹ لائف کو وہ فوٹو کاپی کرتے ہیں, ریپلیکیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح ٹھیک رہی ہوں, اب میں اپنے بچے کو اسی طرح سختی سے پالوں, وہ بھی اسی طرح سیدھا رہے گا, اس کے علاوہ نہیں سیدھا ہو سکتا. کوشچن ہے, آپ کمپیریزن تو ہم نہیں کر رہے, لیکن اگر کسی بچے کی کوئی اچھی پوائنٹ آپ کو بچے کو بتانا ہو اپنے بچے کو, تو اس کو کس طرح سے پازیٹیولی بتایا جائے کہ اس کو لگے کہ کمپیئر بھی نہیں کرے, لیکن جیسے اچھی کمپنی میں بچے رہ رہے ہیں, جیسے پیئرز سے بچے آپس میں لیتے ہیں انفلوئنس, کوئی اچھی بچی ہے اس کے ساتھ آپ کی بچی بھی ہے, تو آپ اس کو کچھ اچھے ورڈز میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس چیز کو کیری آن کرو. کسی کو ایک بچے کا کمپیریزن دے کے بتاتے ہیں کہ وہ کتنا اچھا بچہ, آپ اس کو دوست بناؤ تو بچہ کیا کرے گا, آپ اس کو ویسے یارڈ سٹک دیتے ہیں, کرائٹیرین دیتے ہیں. ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے, اچھے کام کا کیا کرائٹیریا ہے, اچھے ساتھیوں کا کیا کرائٹیریا ہے, ہم اپنے ساتھیوں سے کیا چیزیں سیکھتے ہیں.
एक मिनट ये बात बताएं, पुराने ज़माने की माएँ अनपढ़ थी, उनके बच्चे ऐसे नहीं थे, जो आजकल की माँओं के पढ़े लिखी माँओं के बच्चे ऐसे हैं, ये क्या वजह है? सबसे पहली बात तो मैं कहूँगी कि माँओं में ठहराव बहुत था, और वो ठहराव के साथ उनके अंदर टॉलरेंस और इंड्योरेंस थी। वो बड़े बड़े ख़ानदानों को लेकर चलना जानती थी। अब हमें क्योंकि सोशल कनेक्शंस वीक हैं, हमें बातचीत नहीं करनी आती, हमें एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना आता। एक तो ये बात थी। दूसरी बात, वहाँ पर स्ट्रक्चर्स बहुत स्ट्रांग थे। जितने आप साइकोलॉजिस्ट से बात करें वो आपको ये बताते हैं स्ट्रक्चर स्ट्रांग थे। यानी अगर आप गुस्से में घर से निकले हैं, लड़ाई भी होती थी, हस्बैंड बड़े सख्त तबीयत भी होते थे, बच्चों को भी डांट पड़ जाती थी, लेकिन जब वो जाते थे ना आगे, तो अब वो कोई फ़ोन या कनेक्टिविटी नहीं है कि अब आप गूगल करके अपने देख रहे हैं किस्मत का हाल और मेरे साथ क्या जुल्म हुआ और अब कौन सी मेंटल इलनेस में मुझ पे फिट हो रही है और ये इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। आपको फिजिकली इतने काम करने होते थे, मेंटली इतने काम करने होते थे, आप ऑक्यूपाई हो जाते थे और उसी से आपकी वो जो थॉट्स होती थी वो फिजल आउट हो जाती थी। अभी भी हम यही सिखाते हैं ना, पहले आपका मेंटल इतना काम है, फिजिकल इतना काम है, आप पानी पी रहे हैं, आप थके हुए हैं, आप टाइम पे सो रहे हैं, नींदें पूरी हैं, आपका खाना पीना हेल्दी है। प्रोसेस फूड आपको पता है कितने ज़्यादा के मूड्स को अफेक्ट करती है। तो इतने सारे फैक्टर्स जो थे वो माइनस थे। फिर एक ग्रुप रह जाता था जिसके चैलेंजेस होते थे, और वो जो चैलेंजेस होते थे ना वो बच्चे बर्दाश्त करते थे। जो आप कह रही हैं कि वो बच्चों के अंदर भी एक स्टेमिना होता था कि हमने बर्दाश्त करना है जो हमारी ज़िंदगी के चैलेंजेस हैं। शुक्रगुजारी ओवरऑल ज़्यादा नज़र आती थी। अब माएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक करती हैं। मसला ये है कि हम लोग जब आगे बढ़े हैं ना, तो उनमें से कुछ लोगों ने अपने आप को डेवलप किया है विद द चैलेंजेस ऑफ टुडेज टाइम। जिन्होंने डेवलप कर लिया अपने आप को विद द चैलेंजेस ऑफ टुडे टाइम वो ठीक चल गए हैं। जिन्होंने नहीं डेवलप किया, और मेजॉरिटी ने नहीं डेवलप किया, मेजॉरिटी ने सिर्फ ये कहा कि जी हमारे माँ बाप ने हमारे साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं बिल्ड किया, हमारे माँ बाप ने हमारे साथ ये मसले मसाइल जो भी थे नहीं ठीक तरह किए, तो अब हम अपने बच्चों को हर चीज़ की लिबर्टी देंगे या हम अपने बच्चों पे उसी तरह सख्ती करेंगे। यानी उन्होंने वो जो इस वक्त जो करंट टाइम्स के चैलेंजेस है ना उनको अंडरस्टैंड किए बगैर और उस टाइम पे किस तरीके से सिचुएशंस को डील करना चाहिए उसको सोचे समझे बगैर वही फार्मूला अप्लाई किया या उससे ऑपोजिट किया। आप जो मर्जी सिखा लें, आप एक सोर्स है सिखाने वाले और आपके इर्द गिर्द 100 से ज्यादा सोर्सेज हैं जो गलत काम कर रहे हैं। जो हम बात कर रहे थे कि इसमें पेरेंट्स को जो बच्चों को फिर गाइड करना होता है, जहां पर फिर पेरेंट्स बहुत सख्ती का रवैया रखना शुरू हो जाते हैं, इंटेंस हो जाते हैं, बच्चे भी स्टबर्न हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े वालदैन के साथ उनके ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं और कई दफ़ा वालदैन अपनी फ्रस्ट्रेशन में वहाँ पर भी लिमिट्स लगाते हैं जहाँ पे नहीं लगानी चाहिए, या ये कि उसका फ़ायदा नहीं होगा फिर भी वो करते हैं। और फिर वही बात है कि कुछ पेरेंट्स उसके ऑपोजिट करते हैं कि बच्चों को बिल्कुल स्पॉइल कर देते हैं, उनसे हैंडल नहीं होता, वो इमोशनली खुद घबरा जाते हैं। मैं ऐसे बहुत से पेरेंट्स को जानती हूँ, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन बच्चे को इनकार नहीं कर पाते और बच्चे फिर बहुत गलतियां कर रहे हैं। बहुत घरों में आजकल जो रेंज है ना वो बच्चों के हाथ में, माँ बाप के हाथ में नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इमोशनल नीड की है वो बच्चे को तवज्जो देना है। वालिदैन जाहिर है बच्चे से मोहब्बत करते हैं और ये उनको कोई इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, उनका फोकस ही बच्चे हैं। मतलब हर मामले में वो अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, उसकी तालीम के बारे में, उसकी दुनिया के बारे में, उसकी आखिरत के बारे में। लेकिन ये जो चीज़ होती है ना ये म्यूचुअल होती है और इसमें ना गिव एंड टेक का मामला होता है। अब वालिदैन जो होते हैं ना वो केयर टेकर्स होते हैं बच्चों के, तो उनको एक्सप्रेशन ऑफ लव और अफेक्शन बहुत ज़्यादा बिल्ड करना चाहिए। यानी बच्चों को बार बार बताते रहना चाहिए उनकी तरबियत करते हुए कि हमें आपसे कितनी मोहब्बत है और आप हमारे लिए कितने अहम हैं। बच्चे भी जो हैं कई बहुत आसानी से उस चीज़ को लेते हैं, वो खुश होते हैं आप जब उनको तवज्जो देते हैं, आप उनके साथ फ्रेंडली होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं या वालिदैन भी कई होते हैं जो कंप्लेंट्स करते रहते हैं बच्चों से, मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ, मैं तुम्हें प्यार नहीं करूँगी, फिर तुम जाओ, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। ये काम माओं को या वालिदैन को सूट नहीं करता। आप ये कह सकते हैं बच्चे को कि मुझे आपका ये रवैया दुरुस्त नहीं लग रहा, और इसी तरह आराम से कह सकते हैं, लेकिन साथ ही आप ये कहें कि मैं तो तुम्हारी माँ हमेशा रहूंगी, मेरा तुम्हारा ताल्लुक तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, प्यार भी कभी ख़त्म नहीं होगा। यानी इररिस्पेक्टिव के जो बिहेवियर है वो मुझे पिंच कर रहा है, लेकिन जो ताल्लुक है वो वैसा ही रहेगा। और इसीलिए बच्चों के साथ वालिदैन को बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, स्माइल्स, एक्सप्रेशन ऑफ लव जो है वो देखते रहना चाहिए। ये चीज़ मुश्किल हो जाती है जब बच्चा स्टबर्न होता है, वो वैसे ही मूड ख़राब करके बैठा रहता है,
اور پیرنٹس کے لیے بھی پھر وہاں پہ پازیٹیو ہونا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ چیلنجز ہیں. لیکن یہ کہ جب ہم ٹیمپرمنٹ کے حساب سے سمجھے نا کہ ہم کہتے بھی ہیں گھروں میں کہ کئی بچے محبت لیتے ہیں, خود آ کے لیتے ہیں, اور کئی بچے جو ہیں وہ دور رہتے ہیں. تو یہ اب والدین کو سیکھنے پڑیں گے طریقے, اور انشاءاللہ آگے ہم اس پہ بات کریں گے. پہلے ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیلنجز کس نیچر کے آتے ہیں پیرنٹس کے پاس. بچوں کی نیچر بائی برتھ ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. بائی برتھ ایک نیچر ہے, اور اب ہم اس کو آگے لے کر کیسے چل رہے ہیں اس پہ ہم نے جانا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا جو ماؤں کو کرنی ہوتی ہیں, کہ اب بابا آئے ہیں تو دوڑ کے بابا سے جا کے ملو, بابا کو پیار کرو, حق کرو. مائیں سکھاتی ہیں نا, لیکن یہاں پہ بھیڑ چال نہیں ہو سکتی نا. جب بھی میں یہاں پہ آ کے بات سنتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, مجھے بڑی آسانیاں دکھائی دیتی ہیں کہ اگر میں یہ کروں گی تو سب کو بڑا پرفیکٹ, میں بڑی زبردست لائف گزاروں گی. لیکن پریکٹیکلی جب ہم جا کے رہتے ہیں نا بزرگوں میں, جیسے ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا ان کے ساتھ رہ رہے ہیں یا خاندان برادری میں بیٹھ رہے ہیں, پھر یہ باتیں نہیں وہاں چلتی ہیں. وہاں پھر آپ اور بار ہو جاتے ہیں. میرا بیٹا, مجھے پتا اس کا ٹیمپرامنٹ ہے, وہ میرے کو فوراً سلام نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تو میں بہت کانشیس ہوتی ہوں, میں گھر سے نکلتے ہیں میں بولنے لگتی ہوں پلیز بیٹے اپنے جو بڑے ہیں بزرگ ہیں میں ان کو کہوں گی پلیز خدا کی تم سلام کر لینا. اور میں نان اسٹاپ بولتی رہوں گی کیونکہ وہ پھر آدھا گھنٹہ میری لیکچر بھیجے تمہارا بیٹا سلام نہیں کرتا. تو بس آپ ان کی بات سنیں, آپ کے جی آپ اس کے لیے دعا کریں کہ وہ سیکھ جائے. آپ اپنے بچے کو کیوں ٹارچر دیتی ہیں اور ٹرامیٹائز کرتی ہیں؟ ایک ریمائنڈر ضرور دے دیں. کیا وہ آپ کو سلام کرتا ہے؟ ہاں مجھے کرتا ہے, لیکن وہ ہر ایک کے ساتھ نہیں فری ہوتا. یہ تو نارمل بیہیویئر ہے. میرے بچوں نے بھی جب کبھی کسی کو سلام نہیں کیا تو میں نے ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا میرا بچہ مجھے سلام کر لیتا ہے؟ ہاں کرتا ہے, الحمدللہ. دیٹ مینس کہ اس کے اندر امپورٹنس ہے سلام کی, لیکن جب وہ ان نون اس میں ڈومین میں جاتا ہے وہ وہاں نہیں کرنا چاہ رہا, وہ کمفرٹیبل نہیں ہے وہاں پہ. اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ہمیشہ خود سلام کرتے تھے, تو ہمارے بڑوں کو یہ بیہیویئر سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ تو کہہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں یہاں بیٹھ کے محفل میں سمجھ آتی ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن جب پریکٹیکلی جاؤ نا وہ تو آپ پریشر نہ لینا. میجورٹی جو ہماری ماؤں کا پرابلم ہو جاتا ہے نا کہ ہم خود پریشر نہیں لیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وی آر شیم بیسڈ. یہ نہیں ایکسیپٹ کر پاتے کہ جی میرا یہ چیلنج ہے, مجھ سے یہ ہینڈل نہیں ہو رہا, یا یہ کہ یہ اس وقت اس کی عمر نہیں ہے, یا وہ اس طرح سے جو کر رہا ہے میں اس کو سکھا رہی ہوں گریجولی. ہم ہر ایک کو ایک پرفیکٹ پکچر دیتے ہیں اپنی پیرنٹنگ کی. ہمارے اندر نا ایک کوالٹی, ایک ٹریٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں شیم, کیونکہ ہم نے اب لوگوں کو اتنا کچھ بتایا کہ بھی میرے سے زیادہ اچھا تو کوئی کام ہی نہیں کر رہا. اور بچے جو ہیں اگر ان کا کوئی ایشو آتا ہے تو پھر ہم بجائے اس کے کہ ہم کہیں ہاں بھائی بچے ہی ہیں نا, ان کا ہوگا ایسا چیلنج, ہم اس کو کیا کرتے ہیں, ہم اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں